السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے ویورز کے لیے ایک یونیک سی ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے تمام ویورز کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ آئیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اتنا خوبصورت مہینہ چل رہا ہے، اس پاک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو اپنے کسی بھی حوالے سے پریشان ہے، کاروبار کے حوالے سے ہیں، صحت کے حوالے سے ہیں۔ آج کل جو انسان پریشان ہے وہ صرف دو ہی وجوہات کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایک صحت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور ایک کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے کے صدقے آپ لوگوں کو صحت بھی دے اور آپ سب کے کاروبار میں بھی وسعت عطا فرمائے۔ اور میں اپنے تمام ویورز کے ساتھ یہ خوبصورت سا ولاگ اس لیے ایڈٹ کر رہی ہوں کیونکہ آج کی اہم ضرورت ہیں یہ سب چیزیں۔ اور آج کل ہم لوگوں کے پاس دو ٹائم ایسے ہیں، ایک سحری کا اور ایک افطاری کا، کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اور ویسے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے ہر گھر کی اپنے اپنے مردوں کی روٹین ہوتی ہے۔ کئی جو ہیں وہ بزنس کرتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ رات کو بھی باہر ہوتے ہیں تو دن میں بھی باہر ہوتے ہیں۔ اور کچھ مرد ایسے ہیں کہ جن کی روٹین ایسی ہے کہ وہ صبح جاتے ہیں اور شام کو گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو خواتین ہمیشہ جو ہے نا وہ سیپریٹلی ناشتے بھی کر رہی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی، فیملیز ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خاص مہینہ اور خاص رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر سب جو ہے نا فیملی کے ممبران وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں۔ چلیں جی، ہم اپنی خوبصورت ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جو کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کافی دن سے، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ تو میں نے چاہا کہ اگر میں یہ کام کرتی ہوں، ہر سال میں اس عمل کو جو ہے نا وہ کرتی ہوں، تو میرا دل تھا کہ میں اپنے تمام ویورز کے ساتھ بھی شیئر کروں جو اپنے ہر حوالے سے پریشان ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہیں یا اپنی صحت کے حوالے سے ہیں۔ آپ سب بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایک سکون والی زندگی جو ہے نا اس دنیا میں گزار لیں، لیکن آج کل جو ہے نا وہ سکون بالکل ختم ہو گیا ہے لوگوں کی زندگیوں سے، کیونکہ حسد جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ گیا ہے۔ ایک دوسرے کو ہم دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، ان کے اندر جو ہے نا ہم لوگ پرابلمز کریٹ کرنے کے اندر لگے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ خوش کیوں ہے، اس کی زندگی مطمئن کیوں جا رہی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا کھا کیوں رہا ہے، یہ ساری چیزیں باہر گھومتا کیوں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا لوگوں کے اندر ایک حسد جو ہے نا وہ ڈیولپ کر رہی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہم لوگ دور رہیں، کیونکہ اگر ہم لوگ حسد کریں گے تو ہم ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر ناکام اور بیوقوف ترین ہم انسان ہوں گے، کیونکہ حسد کرنے والا پیچھے رہ جاتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں موو آن نہیں کر سکتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی رہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم لوگ ان چیزوں سے پرہیز کریں جو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ممنوع قرار دی ہیں ہماری زندگی کے اندر۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ آج جو ہماری تمام بہنیں یا بھائی یا کوئی بھی فیملی ممبر، بچے آج کل کیوں ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ بھی صرف اسی وجہ سے ہیں کہ اپنے گھروں میں ان کو ہر حوالے سے وہ چیز پرووائڈ نہیں ہوتی، وہ دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ حسرت کی نگاہیں، یہ حسد ہی ہے نا، آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اتنی۔ تو بس ان تمام پریشانیوں کو اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر، تو بہتر ہے کہ آپ لوگ نا ایک چھوٹا سا عمل کا آغاز ہم ایک خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ نے جتنی بھی اب رمضان کی شب جمعہ جو ہے نا وہ آ رہی ہیں، آپ سب نے یہ عمل کرنا ہے۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ جمعرات کو آپ لوگ یہ کر لیں، رات کو جب نماز عشاء کے بعد۔ اگر آپ لوگ جمعرات کو نہیں کر سکتے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ نماز ظہرین اور عصر کے درمیان میں پھر یہ عمل کر لیں۔
اس سے خوبصورت بات اور کوئی نہیں ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے نا اس عمل کو شب جمعہ جو ہے نا وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا آپ کے پاس ایک خاص موقع ہے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس موقع کو نا کبھی جانے نہ دیں ہاتھ سے۔ ویسے بھی آپ لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو وہ کس ٹائم پہ کرتے ہیں؟ 12 بجے کے بعد، 1 2 3 بجے کے ساتھ۔ تو بہتر ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو ہی آگے لے کے چلیں۔ جب آپ لوگ فارغ ہوں، آپ لوگ جو ہے نا غسل کریں اور اپنی نیت یہ رکھیں کہ میں اس حوالے سے پریشان ہوں، میری یہ حاجت ہے، میری یہ پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا میری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو میں یہ نماز پڑھتی ہوں اس حاجت کی نیت سے۔ تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی، جب آپ نماز پڑھ چکیں تو اس کے بعد آپ لوگ کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ کوئی گفتگو نہ کریں، اور آپ لوگ جو ہے نا پاس ہی اپنے پاس قرآن پاک رکھیں اور قرآن پاک کی صورت کو کھولیں، سورہ یاسین کو، اور 3 دفعہ آپ نے جو ہے نا مختلف نیتیں کرنی ہیں۔ پہلی نیت میں آپ نے اپنی صحت کے لیے جو ہے نا وہ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو دوسری دفعہ جب نیت کرنی ہے تو آپ نے اپنے کاروبار کی نیت کرنی ہے، اور تیسری دفعہ آپ نے جو نیت کرنی ہے اپنی تمام ارد گرد کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا آپ نے نیت کرنی ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے سورہ یاسین کو پڑھو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ پریشانی ہے، ہم لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اور یہ میں وہ عمل اپنے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں ہر رمضان کے اندر سر انجام دیتی ہوں۔ تو میرے ذہن میں اچانک آ رہا تھا کہ میں بھی وہ چیز اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ڈسکس کروں جو کہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ انسان وہی بہتر ہوتا ہے جس کو خود سے بھی جس چیز سے فائدہ ہو وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتائے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا اس چیز کو عمل کریں، اس کے اوپر پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے، پھر آپ نے 3 دفعہ جو ہے نا وہ مختلف نیتیں کرنی ہیں، اور یاسین کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے جو ہے نا وہ دعا کرنی ہے، اور سب کچھ پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اس رمضان کے صدقے میں آپ لوگوں کا رمضان اختتام پذیر ہونے سے پہلے آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ پریشانیاں اور مشکلات جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گی۔ اور جب آپ لوگ اپنے لیے دعا کریں تو اگر آپ کو میری کسی بھی حوالے سے آپ لوگ میرے سے متاثر ہوتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کنیکٹ رہوں۔ اور میرے خیال کے مطابق آج کل ہم صرف ایک دوسرے کی دعاؤں کے منتظر ہیں، کیونکہ اگر آپ کے لیے کوئی دعا کر دیتا ہے اس سے بہترین تحفہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز دیکھنا اچھی لگتی ہیں تو میں اپنے ویورز سے یہ کہوں گی کہ مجھے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولا کریں، کیونکہ جب آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز بناتی رہوں۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ سورہ یاسین جو ہے وہ آپ لوگ صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم ایک ٹائم ایسا فکس کر لیں کہ آپ لوگ ضرور جو ہے نا وہ پڑھیں اس کو، اور اس کے آپ لوگ دیکھیے گا کہ کیا اثرات ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے اوپر۔ تو میں نے تو اس چیز کو بہتر جانا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ وہ چیز شیئر کروں جو میں خود بھی کرتی ہوں۔ ضرور کیجئے گا، اور پھر مجھے کومنٹس وغیرہ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کے کیا بینیفٹس ہوئے اور کتنا جو ہے نا آپ لوگوں کی زندگی کے اوپر اس کا اثر پڑا۔ آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔